آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، میں صفا مروہ کر رہا تھا، حج تھا، میرا پہلا حج تھا، 2-3 حج کیے ہیں میں صفا مروہ کر رہا تھا، تو ایک درویش میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مقدس عمل ہے، حالت احرام میں ہے، حج میں ہے، اولاد کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مجھ سے کہنے لگے جتنی کوشش اس سے 100 گنا دعا، بہت زیادہ کوشش کی جائے، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، ان کے دن رات پہ نظر رکھی جائے کہ اس سے 100 گنا دعا کی جائے، اور اس سے 100 گنا دعا کہ اللہ بس میں نے اپنی محنت کر دی، میں بھی مخلوق، میری طرف دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، بارش ہو رہی ہے، خیال کرنا نور کی رحمت کی برکت کی، کہیں برتن اگر الٹا ہوا تو بارش کا قطرہ نہیں جائے گا، یا اللہ میں بھی مخلوق، میری اولاد بھی مخلوق، پہ اس پہ محنت کی، وہ بھی مخلوق، تو خالق ہے، تو چاہے گا تو ان کے اخلاق، ان کا رزق، ان کی عزت، ان کی تونگری، ان کے لیے برکت اور رحمت کے فیصلے ہوں۔ جتنی محنت کریں اس سے کتنے گنا؟ 100 گنا دعا کریں، 100 گنا دعا کریں، جتنی محنت کریں اس سے 100 گنا دعا کریں۔ اور ایک دعا میں اکثر بتاتا ہوں اور اس کے بہت نتائج ہیں، رب جعلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو یاد کریں، میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے، اور سوچتے ہی آپ کے اندر ایک فرحت اور راحت ہوگی، فرحت اور راحت۔ انسان جب آگے چلتا ہے پھر اس سے اولاد کا فکر ہوتا ہے، اور اولاد کا فکر بھی ہوتا ہے، اور اولاد سے توقعات بھی ہوتی۔ میرا تجربہ ہے، بڑوں کا تجربہ ہے، سنیے گا، موتی بتا رہا ہوں، جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادی نہیں دے گا، ایک دوسرا اللہ اس کی نسلوں میں اندھے، لولے، چندھے، اپاہج، معذور بچے پیدا نہیں ہوں۔ جو یہ دعا اور اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ صحت مند زندگی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے، جو اس دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ اس دعا میں ذریت ہے، اور ذریت سے مراد نسل 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 نسل، یاد رکھیے گا۔ اس دعا کے اندر امامت ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور امام کہتے ہیں باس کو، چیف کو، بڑے کو، ہیڈ کو، پورے ملک کے بڑے کو، پورے قبیلے کے بڑے کو، سردار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ صاحب مقام کو۔ آپ اس دعا کی صرف تہ تک پہنچیں گے، اس کو پڑھ کے اس کے مفہوم پہ دیکھیں گے نا، آپ کا دل وہی خوش ہو جائے گا، اور دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا۔ پھر نماز واحد چیز ہے جس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں قبول ہیں۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو نماز کے اندر جو پڑھی جائے گی اس کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا قوت ہوگی؟ جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے، پھر اس دعا کے اندر بے اولادی کا علاج ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اگر وہ مستقل پڑھتے رہیں، اولاد دے گا تو اللہ پھر انہیں امام بنائے گا، اولاد دے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، کیا خیال؟ اولاد ہوگی تو ذریت یعنی نسلیں آگے بڑھیں گی۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیاں اور جن کی بہت زیادہ گہرائیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مطمئن کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہت عروج تک لے جاتی ہیں۔ ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، چھوٹی سی دعا ہوتی ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ فیصلے کروا دیتی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، فیصلے کروا دیتی ہے۔ رزق کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ، 129 دن اور 129 بار۔ آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں، اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا۔ 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے، ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورۃ کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ، مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر
यकीन, दिल की गहराइयों, अंदर का दर्द और पूरे खुशू, खुजू, दिहान, तलब, तड़प और जज्बे के साथ पढ़ 129 बार। असल में ये 129 का जो अदद है ना, लफ्ज लतीफ का अदद है, या लतीफ हो ना, लतीफ। 129 बार और 129 दिन। फिर कुदरत के खजाने और रब की रहमत के खजाने, उसकी अता और शफकत के खजाने, उसकी मेहरबानी के खजाने। एक और चीज बताऊं, एक और चीज बताऊं, दीदार मुस्तफा के लिए, कमली वाले के दीदार के लिए सूरत कौसर बहुत बाकमाल है। अब इसके फायदे सुनते जाएं, 129 दफा के फायदे जरा सुनते जाएं, क्योंकि मेरे आका की तसल्लियों के लिए, दिलजोइयों के लिए ये आयत, ये सूरत उतरी थी। कुरान की सबसे छोटी सूरत है। दिलजोइयों के लिए, ताने दे दे के जालिमों ने मेरे आका के सीने को छलनी किया, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया, मेरे हबीब क्यों गमज़दा है, हमने आपको कौसर दे दी। और मेरे हबीब ये जो ताने देने वाले हैं, आप पे जादू करने वाले हैं, आप पे नजर बद के हमले करने वाले हैं और आपके साथ हसद करने वाले हैं, ये इन नशान आका अबतर, ये तो ऐसे अबतर होंगे, इनकी जिंदगी अबतर होगी, अबतर से अबतर और अबतर होगी कि बस जमाना देखेगा वह शमाततिल आदा, और इनके दुश्मन इन पे हंसेंगे, ऐसे अबतर होंगे। 129 बार सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू के आखिरी तोड़ के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू को खुद पलटाने के लिए, पलट जाता है। 129 बार सूरत कौसर आफात और बलियात को दूर करने के लिए, 129 बार सूरत कौसर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए, और 129 बार सूरत कौसर पुरसकून नींद के लिए, 129 बार सूरत कौसर पुरसकून जिंदगी के लिए, और 129 बार सूरत कौसर फिर दुनिया हसना के लिए। आज की बात, मेरे पास एक साहब मुझसे कहने लगे, जी आपने मुझे लक़द जाअकुम रसूलुन बताया था। नहीं, बताया नहीं था, मैंने आपका सुना था, लक़द जाअकुम रसूल, और मैंने बहुत पढ़ा। मैंने कहा अभी तक दौलतमंद नहीं हुए, दौलतमंद नहीं हुए। साथ बैठे हुए थे एक साहब, कहने लगे, जी हो गया दौलतमंद। मेरे मदीने वाले की ये नात है, सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम से आखिर तक, ये सूरत तौबा की 2 आयात, ये मेरे मदीने वाले की शान है, शान है। कहने मैं दौलतमंद हो गया। क्या पाया इस आयत से? रिस्क पाया, क्या पाया? कहते अल्हम्दुलिल्लाह, वसी कारोबार है। इनके साथ एक बैठे हुए थे साबिक वफाकी वजीर, वो मैंने बात की ना, तो वो कहने लगे, जी बहुत है इनके पास, और इसकी बुनियाद क्या? मेरे मदीने वाले की शान है। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात। मुझे इजाजत हक कहने लगा, आपने मुझे ये आयत बताई थी, मैं गाड़ी में जा रहा था, आगे ऑयल टैंकर फटा और मेरी गाड़ी मोम हो गई। कोई ताकत थी, मैं बाहर खड़ा हुआ था, पता नहीं कैसे खड़ा हुआ। इलेक्शन के दौरान मेरी कॉर्नर मीटिंग थी, जलसे होते हैं, मैं ये आयत पढ़ रहा था, दिल में आया बस मैं चला जाऊं, यूं मैं गया और ट्रांसफार्मर में बम फिट था और वो फट गया। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, ये मेरे मदीने वाले की नात है, ये मेरे मदीने वाले की शान है। इसमें हिफाजत है, इसमें किफायत है, इसमें किफालत है, इसमें रूहानियत है, इसमें नूरानियत है, और इसमें मदद है। क्या बताऊं, हारून रशीद की एक बांदी थी, बहुत उससे मोहब्बत थी, दिल था, उल्फत थी। शक्ल सूरत की बेचारी बिल्कुल मुख्तसर थी। हमारे एक बंदा था, वो शक्ल सूरत की मुख्तसर को एक लफ्ज कहता था, कहर कोजी आई, कोजा। पता नहीं आप कोजा आज की नस्ल को क्या पता, कोजा किसे कहते हैं? एक कोजा तो बिया कहर कोजा, कहर कोजा, ओ मई कहर कोजी, तो जुआनी रात है जो पागल किया ब्याह बहुत हो गई। अब साथ बैठा रो रहा है और उसको गुस्ल दे रहे हैं। उसकी बालों की ना
وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹھوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ اللہ دا بندہ کیا تھی گئے تھے، گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام مان کے اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا، یہ جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا کبھی، یار بنانا، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے۔ اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوئے اور اپنی بینائی کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، دعا کرتا ہوں۔ اور لگے حضور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ دعا فرما دیں یہ بینائی واپس آ جائے۔ اچھا، آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، وضو کرو اور یہ دعا پڑھو جو دعا میں نے دی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی، جن کی بینائی تھوڑی ہو گئی تھی، جن کی بینائی ختم ہو رہی تھی، جن کا آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، پھر میرا ایک وجدان تھا، اس وجدان پہ میں کامیاب ہوا۔ میرے دل میں ایک دفعہ ایک بات آئی، میں نے کہا دل کی روشنی جس کی ختم ہو جائے اس کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرے گا۔ حکیم ہوں نا، حکیم ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بیماری پہ نسخے نے کام کیا۔ یہ وظیفہ میں نے آقا کا فرمان سنا، حضور کا فرمان سنا، میرے حضور نے فرمایا آنکھیں نہیں ہیں، صبر کر لو۔ میں حضور ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ کو عنایت فرما دیں۔ میرے حضور نے یہی نسخہ عنایت فرمایا، یہی وظیفہ، اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیا،
جن کے دل کی آنکھیں ختم ہو گئی تھیں، دل کی روشنی ختم ہو گئی تھی، دل کا نور ختم ہو گیا تھا، مجھے بے شمار نے بتایا کہ ان کا دل کا نور واپس آیا ہے اور دل کی روشنی واپس آئی ہے اور آنکھوں کا سرور واپس آیا ہے۔ اور اگلے لفظوں میں کیا کہوں، ان کے دل کو کشف شروع ہو گیا ہے اور دل کے اندر نور بھر گیا ہے اور دل کی روشنی ہے۔ جب آنکھیں اندھی ہوں تو ڈنڈے اور سانپ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں گڑھے کا آگ کا پتہ نہیں چلتا، جب آنکھیں اندھی ہوں تو پھر آگے دشمن دوست کا پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح جب دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی، اور مجھے اس میں خیر ہے یا شر ہے، اور میری شادیوں میں ہر وہ کام کر رہا جس میں کملی والے ناراض ہیں، اور غمیوں میں پھر جب آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر شریکوں کو دیکھتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، دوستوں کو دیکھتا ہے، دل کے شوق پورے کرتا ہے، پھر کملی والے کی نظر کو دیکھ کے حیا نہیں آتی۔ جب دل کی روشنی آ جاتی ہے پھر کملی والے کو دیکھتا ہے، حیا آ جاتی ہے، پھر آنکھیں بھی چھپ جاتی ہیں اور سارے تدبیریں، سارے رواج، سارے شوق ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے تو کئی لوگوں کو دیا یہ نسخہ، یہ فضائل درود فضائل حج سے بتا رہا ہوں میں، صفحہ نمبر 165 ہے، حضرت شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور مشکلات کے لیے انوکھی چیز ہے۔ کوئی مشکل ہو، کوئی مشکل ہو۔ مسجد نبوی شریف میں پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر تھا، میں نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا مسجد نبوی میں، تو اعتکاف کے دوران انہیں پتہ چلا کہ طارق جو ہے وہ فلاں ستون کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی غالباً 18-19 سال پرانے کی بات ہے، تو میرے پاس آئے، مجھے تعارف کرایا، کہنے لگا بہت مشکل میں ہوں، اس وقت کی حکومت تھی، بہت اس حکومت کے زیر اعتاب ہوں، اس وقت کا اقتدار جو تھا، اور مجھے بہت مشکل میں ہوں، بس میں نے آخرکار مدینہ کا رخ کیا، اس کے علاوہ مجھے کوئی منزل اور راستہ نہیں ملا، تو میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا یہاں حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے۔ ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے یہ وظیفہ بتایا ہوا ہے، کہنے لگا مجھے لکھ کے دے دے، میں نے لکھا اور یہ دیا، اور میں نے عرض کیا 2 نفل پڑھے اور گڑ گڑا کے یہ دعا مانگے، یا محمد انی اتوجہ بک، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ جب لفظ حاجتی بیان کریں تو دل میں اپنی حاجت بیان کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، اپنی مشکل بیان کریں، اپنی الجھن بیان کریں، اپنے مسائل بیان کریں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ۔ یا محمد، سونا آپ تو محمد ایسے ہیں، رحمت والے نبی ہیں، آپ کے در سے آ کے خالی جائے کوئی، یہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی عنایت فرمائے۔ یا محمد انی اتوجہ بک، سند کے ساتھ، حدیث کی سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، یہ غیر مستند حدیث نہیں ہے، کوئی گھڑا گھڑایا واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ آگے سنیں، وہ نابینا آئے ایسے کہ جیسے ان کی آنکھیں آج تک ضائع ہی نہیں ہوئی تھیں، ایسے ان کی آنکھیں ٹھیک ہوگی۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ علامہ فرماتے ہیں یہ قصہ عثمان بن حنیف کے فہم سے استدلال میں ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دور کا قصہ تھا، اس دور کا واقعہ تھا، دور گیا واقعہ گیا، نہیں، فرمایا قیامت تک اس کا فیض چلتا رہے گا، حضور کے وسیلے سے یہ فیض قیامت تک چلتا رہے گا، اور قیامت تک امت کو یہ نفع ملتا رہے گا۔ مجھے کئی بزرگوں سے اس فیض کی اجازت ہے، میں نے ایک دفعہ عمل کیا تھا، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی، صدیوں پرانے گزرے ہیں، میں نے ان کو خواب میں زیارت کی، میں نے ان سے اس عمل کی اجازت مانگی تھی، مجھے انہوں نے اس عمل کی اجازت دی۔